ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخة أو كما قال عليه. میرے محترم دوستو بزرگوں عزیزو، اللہ رب العزت نے ہدایت کا وعدہ کیا ہے جوہد پر. محنت تو ہر شخص کر رہا ہے، لیکن ہر محنت کرنے والا اپنی محنت میں کامیاب نہیں ہے. اللہ رب العزت نے کامیابی کے راستے، کامیابی کے طریقے متعین کر دیے ہیں. جو اس راستے کے علاوہ کسی بھی راستے سے آئے گا اور اس طریقے کے علاوہ دین کا کوئی بھی طریقہ پیش کرے گا، وہ اللہ کے یہاں قابل و قبول نہیں ہوگا. اللہ کے یہاں سے اجر اور ہدایت جوہد پر ہے، مشقت پر نہیں ہے. کس پر ہے ہدایت؟ جوہد پر. مشقت پر کوئی ہدایت نہیں ہے، مشقت پر کوئی اجر بھی نہیں ہے. اب سوال اس بات کا ہے کہ جوہد میں مشقت میں کیا فرق ہے؟ کہ عمل کو بگاڑ کر پیش کرنا یہ مشقت ہے، اور عمل کو سنوار کر پیش کرنا یہ جوہد ہے. عمل میں سب لگے ہوئے ہیں، نماز پڑھنے والے بھی، روزہ رکھنے والے بھی، حج کرنے والے بھی، صدقات کرنے والے بھی، خیر کے کاموں میں خرچ کرنے والے بھی، خیر کے کاموں میں سبقت کرنے والے، سب لگے ہوئے ہیں کام میں. لیکن اللہ کے یہاں اس عمل پر اجر اور ہدایت ہے جو عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہو. اس لیے کہتے ہیں کہ عمل سے زیادہ فکر ہونی چاہیے عمل کو قبول کروانے کی، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا کہ اللہ جانچنا چاہتے ہیں تم میں اچھا عمل کس کا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو ہر ایک کو عمل کا طریقہ دیا گیا ہے کہ عمل کے طریقے کے پابند ہو کر اپنے عمل کو اللہ کے ہاں قبول کرواؤ تاکہ اجر اور ہدایت ملے. ہم سب کے سب زیادہ عمل کی کوشش میں ہیں. اس میں ہیں زیادہ عمل. اللہ کو چاہیے اچھا عمل، کہ عمل تھوڑا ہے مگر اچھا ہے، کہ وہ بگڑے ہوئے زیادہ عمل سے بہت بہتر ہے. بگڑا ہوا زیادہ عمل مردود ہے، اور بنایا ہوا تھوڑا سا عمل اللہ کے یہاں مقبول ہے. تو یہ ضروری بات ہے کہ ہماری نظر اپنے عمل پر ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں. میں طواف کر رہا تھا تو طواف میں ایک آدمی کو بھاگتے ہوئے دیکھا. میں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہ مجھے زیادہ طواف کرنے ہیں، مجھے طواف زیادہ کرنے ہیں.
میں نے کہا یہ طواف زیادہ کرنے سے اجر نہیں ملے گا، گناہ ملے گا، کیونکہ تو طواف کو بگاڑ رہا ہے کہ بگڑا ہوا عمل اللہ سے دوری کا سبب بنتا ہے اور بنا ہوا عمل اللہ کے قرب کا سبب بنتا ہے. تو اللہ کے یہاں اپنے عمل کو سنوار کر بنا کر پیش کرو. سبقت اس میں ہے کہ کون کتنا اچھا عمل بنا کے پیش کرے، کون کتنا اچھا عمل بنا کر پیش کرے. سبقت اس میں ہے. صحابہ کرام کی صفت ہے کہ وہ خیر میں سبقت کرنے والے تھے. سبقت کرنے کا مطلب دوڑ نہیں ہے کہ نماز کے بعد دوڑ لگے کہ کندھے پھلان کے آگے بڑھے، حالانکہ حرام ہے. کہ خیر میں سبقت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا عمل میرے ساتھی سے زیادہ اچھا ہو. اس کو کہتے ہیں خیر میں سبقت کرنا. اوس اور خزرج یہ دو بڑے خاندان تھے، بڑے قبیلے. ان دونوں کے درمیان سبقت اس میں ہوتی تھی کہ اگر کوئی کام اوس کے خاندان نے اچھا کیا ہے تو خزرج اس سے بہتر کر کے دکھلا گئے. ان دونوں خاندانوں میں یہ مقابلہ ہوتا تھا کہ اچھا عمل کس کا ہو. تو میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بڑی فکر کی بات ہے یہ کہ ہم اپنے عمل کو اللہ کے یہاں سنوار کر بنا کر پیش کریں. تو کسی خیر کے کام کی رغبت ہونا تو اچھی بات ہے، لیکن کندھے پھیلان کر آگے بڑھنا اور بیان کے لیے تسبیح چھوڑ دینا یا اپنی جگہ کو چھوڑ دینا تسبیحات سے پہلے، یہ بگڑا ہوا عمل ہے. سمجھتے تھے کہ جس کا مسجد کا عمل نہیں بنے گا اس کا بازار کا دین کبھی نہیں بنے گا. کیونکہ یہ بگاڑ رہا ہے عمل کو بننے کی جگہ پر. جو عمل کے بگاڑے بننے کی جگہ پر کہ وہ بگڑنے کی جگہ پر تو اور بگڑے گا. ہم دیکھتے ہیں نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد، فجر کے بعد بھی، عصر کے بعد بھی، اور جمعرات میں خاص طور پر کہ مجمع اپنی جگہ سے سلام پھرنے کے بعد اٹھنا شروع ہوتا ہے. حالانکہ اپنی جگہ بیٹھ کر تسبیحات کو پورا کرنا یہ نماز کی تکمیل کے ساتھ ہے کہ اپنے عمل کو مکمل کرو، اپنے عمل کو مکمل کرو. نماز کے بعد کی تسبیحات ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تسبیحات میدان جنگ میں بھی نہیں چھوڑی. حالانکہ میدان جنگ تو بڑے خطرے کا، وہاں تو نماز بھی دو حصوں میں کر دی گئی، صلاۃ خوف. یہ صلاۃ خوف کا طریقہ سارا بدل گیا، نماز کا طریقہ بدل گیا خوف کی وجہ سے. لیکن خوف کی وجہ، خوف کے موقع پر بھی تسبیحات نہیں چھوڑی کہ جان کا خطرہ ہے تسبیح چھوڑو. تو یہ فرمایا علی رضی اللہ عنہ ابن قوا سے کہ اللہ تمہیں ہلاک کرے کہ میں وہاں تسبیح کہاں چھوڑ دیتا. کہاں؟ میدان جنگ میں، جنگ صفین میں. تو بڑی فکر کی بات ہے یہ کہ ہم عمل سے گزر رہے یا ہم عمل بنا رہے. ہم عمل سے گزر رہے یا عمل بنا رہے. دیکھو میرے دوست بزرگوں، یہ محنت تو تربیت کے لیے ہے. اگر خدا نہ کرے اس محنت میں تربیت نہ ہوئی اور آزادی پیدا ہوئی تو پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے. حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. فما ذا بعد الحق الا الضلال، کہ جو شخص بننے کی جگہ نہیں بنے گا کہ اس کے بننے کی کوئی اور جگہ نہیں ہے. کیونکہ مثال ہے کہ جو روٹی توے پر خراب ہو گئی وہ کہیں ٹھیک نہیں ہوگی. جو روٹی کہاں خراب ہو گئی؟ توے پر، وہ کہیں ٹھیک نہیں ہوگی کہ یہ بننے کی جگہ ہے.
تو اپنے آپ کو پابند بناؤ اس کا. ہماری مسجد میں ہر جمعرات کے اندر دوڑ لگتی ہے کہ بیان کا شوق تو اچھی بات ہے، لیکن یہ دیکھو کہ اس شوق سے کون سا عمل خراب ہو رہا ہے. فرماتے تھے کہ ہر وقت اس فکر میں رہنا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے اس وقت کیا چاہتا ہے. اس فکر میں رہنا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے اس وقت مجھ سے میرا رب کیا چاہتا ہے. تو میں کر رہا تھا کہ یہ بنے گا جوہد، ورنہ یہ مشقت بنے گی. مشقت پر کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ہدایت نہیں ہے. کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کا وعدہ جوہد پر کیا ہے، مشقت پر نہیں کیا. تو محنت سب کر رہے، لیکن ہر محنت نہ ہدایت دلانے کے قابل ہے نہ اجر کے قابل ہے، سوائے اس محنت کے کہ جس محنت کو یہ سنوار کر پیش کرے. اللہ رب العزت کے یہاں جوہد پر ہدایت ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں عزیزوں، اپنی محنت کو نبی کے طریقے پر لاؤ. سنت کہتے ہیں نبی کے طریقے کو، سنت کہتے ہیں نبی کے طریقے کو، کہ جو میں کر رہا ہے اس میں نبی کا طریقہ کیا ہے. کہ جو عمل نبی کے طریقے سے ہٹ جائے گا وہ سنت نہیں رہے گا. ہمارے ایسا فرماتے تھے کہ میرے کام کا مقصد ہی احیاء سنت ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے. کام کا مقصد کیا ہے؟ احیاء سنت. یہ کام کا مقصد احیاء سنت ہے. کیونکہ میرے دوستوں حدیث میں آتا ہے کہ مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے. اس کو جہاں چلاؤ گے، جس طرح چلاؤ گے، جہاں بٹھاؤ گے، جیسے بٹھاؤ گے، کہ اگر اس کو بٹھایا جائے گرم چٹان پر تو یہ بیٹھ جائے گا، کیونکہ نکل پڑی ہوئی ہے. کہ بندے کو اللہ کے احکامات میں جب غفلت ہوتی ہے، جب یقین بگڑ جاتے ہیں. کیا بگڑ جانے؟ یقین بگڑ جانے. کہ دین کے سارے شعبوں پر ایمان کے ضعف کا اثر پڑتا ہے. کہ ایمان کی قوت سے مومن کو اللہ کی اطاعت کے طریقے معلوم ہوتے ہیں. کہ مومن سمجھے گا کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. تو جتنا دین کے شعبے میں ضعف ہے وہ سب ایمان کی وجہ سے ہے. اس لیے اس کام کا سب سے پہلا مقصد ہے کہ ایمان کو سیکھو ایمانی علامتوں کے ساتھ. ایمان سیکھا جائے ایمانی علامتوں کے ساتھ. کہ ایمان سیکھا جائے ایمان کی علامتوں کے ساتھ. تو ایمان کی علامت حدیث نے یہ بتلائی ہے کہ مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے. جدھر اس کو چلاؤ گے چلے گا، جہاں بٹھاؤ گے بیٹھ جائے گا. کہیں کہ یہ ایمان کیسے حاصل ہو؟ یہ ایمان کیسے حاصل ہو؟ کہ اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ کو دعوت میں لانا ہوگا. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ تقوی کا کلمہ ہے، اور مومن دین کے دنیا کے تمام شعبوں میں تقوی سے ہی پار اتر سکتا ہے. کہیں سے؟ تقوی سے. کہ تقوی کے بغیر کوئی آدمی دین کے کسی شعبے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ساری نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے. تقوی میراث الحسنات، کہ ایمان کی علامت تقوی ہے اور ساری نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے. ساری نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے. یہ تقوی کیسے حاصل ہو؟ دیکھو یاد رکھو
یہ کلمہ لا الہ الا اللہ تقوی کا کلمہ ہے. ایک اس کے الفاظ ہے، ایک اس کا اخلاص ہے. ایک اس کے الفاظ ہیں، ایک اس کا اخلاص ہے. اس کے الفاظ کا تعلق زبان سے ہے، اس کے الفاظ کا تعلق زبان سے ہے، اور اس کے اخلاص کا تعلق دل سے ہے. اس کے اخلاص کا تعلق دل سے ہے کہ ہمیں اس کلمے کی دعوت سے اس کا اخلاص چاہیے. تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا اخلاص کیا ہے. کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص سے کہے گا وہ جنت میں داخل ہو گیا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کا اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے. اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے. یہ کلمے کا اخلاص ہے، یہ کلمے کا اخلاص ہے کہ یہ مومن کو حرام سے روک دے. ایک صحابی سے آپ کی مجلس میں غیبت ہو گئی. کیا ہو گئی؟ غیبت. تو آپ نے فرمایا کہ تم قرآن کے ساتھ کھیل رہے ہو. روایت میں ہے کنت تحدث بالقرآن، کہ تم قرآن کے ساتھ کھیل رہے ہو. صحابی نے فرمایا، میں نے عرض کیا کہ میں قرآن پر ایمان لایا. آپ نے فرمایا کہ قرآن پر وہ شخص ایمان نہیں لایا جو اس کے حرام کو حلال سمجھے. کہ غیبت حرام ہے، غیبت حرام ہے. کہ کیسا حرام ہے؟ کہ غیبت ڈبل حرام ہے. غیبت ڈبل حرام ہے. ایک زنا حرام ہے، ایک چوری حرام ہے، ایک سود حرام ہے، لیکن غیبت ڈبل حرام ہے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ تم میں سے ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھاوے مردار. کہ بھائی کا گوشت حرام، خیر وہ ذبح کیا ہوا نہیں بلکہ مردار، کہ مردار ہونا حرام ہے. جی ہاں، مردار ہونا حرام اور بھائی کا گوشت ہونا دوسرا حرام ہے. تو غیبت ڈبل حرام ہے. غیبت ڈبل حرام ہے، اور غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے روزے قریب آ رہے ہیں، تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ روزے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، صحبت نہیں کرنی ہے، کہ میں نے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے. کہ کھانے پینے سے باز رہنا یہ فاقہ ہے، روزہ نہیں ہے. روزہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فاقہ ہے. خوب سمجھو، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ مشقت اور مجاہدہ دونوں میں کیا فرق ہے. کہ یہ مشقت ہے کہ ایک آدمی کھاتا نہیں، ایک آدمی پیتا نہیں. یہ کیا ہے؟ مشقت ہے، فاقہ. فاقے پر کچھ نہیں ملے گا، فاقے پر کچھ نہیں ملے گا، مشقت پر کچھ نہیں ملے گا، عبادت پر ملے گا. حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ بہت سے روزے دار ہیں کہ ان کا روزہ اللہ کے یہاں بھوک سے زیادہ نہیں ہے. رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع، رب قائم ليس له من قيامه الا السحر. صحیح روایت ہے کہ بہت سے روزے دار کہ ان کا روزہ سوائے بھوک کے اور کچھ نہیں ہے، اور بہت سے راتوں کو جاگنے والے کہ ان کا جاگنا، کہ ان کی عبادت سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ہے.
تو ان کا جاگنا عبادت نہیں ہے، بلکہ ان کی رات بھر کی عبادت سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ہے۔ اس طرح فرق کیا ہے مشقت میں اور عبادت میں، اور فاقے میں اور روزے میں، جی ہاں، اور رات کے جاگنے میں اور عبادت میں فرق کیا ہے۔ کہ کیسے فرق کیا؟ کہ فرق کیا ہے ایمان سے۔ سنو، روزے کا ظاہر ہے کہ روزے کا ظاہر جو ہے وہ مشقت ہے، جی ہاں، کہ کھانے پینے سے تو وہ شخص بھی باز رہ سکتا ہے جس کو ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ آپ کو اتنا وقت تک کچھ نہیں لینا، جی ہاں، کہ اس کا روزہ نہیں ہے، کہ نہیں روزہ عبادت ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس کو حدیث میں زنا سے بڑا گناہ فرمایا گیا، حالانکہ زانی بت پرست کی طرح ہے۔ زانی کیسا ہے؟ بت پرست کی طرح، لیکن غیبت کرنے والا زنا سے بڑا گناہ گار ہے۔ اور صحابہ کو تعجب ہوا اس پر، صحابہ کیا میں کیا کہ یا رسول اللہ، زنا تو بڑا گناہ ہے، غیبت اس سے بڑا گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ اس لیے ہے کہ اللہ کے یہاں زنا کی توبہ ہے، غیبت کی توبہ نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں زنا کی توبہ ہے لیکن غیبت کی توبہ نہیں ہے۔ کیوں غیبت کی توبہ نہیں ہے؟ کہ غیبت کی توبہ اس لیے نہیں ہے کہ غیبت کرنے والے سے متعلق ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگو، اس کی توبہ اللہ کی نہیں ہے۔ یہ ہے ایمان، کہ ایمان کے ساتھ عبادت۔ تو آپ کی مجلس میں جس سے غیبت ہوئی، آپ نے فرمایا کہ تم قرآن پر ایمان نہیں لائے۔ ما آمن بالقرآن من استحل محارما، کہ ایمان نہیں لایا وہ شخص قرآن پر جو اس کے حرام کو حلال سمجھے۔ جی ہاں، اس لیے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے مدینے والوں کو حکم دیا روزہ رکھنے کا، کہ سب روزہ رکھیں اور کوئی میری اجازت کے بغیر افطار نہ کرے، کوئی اجازت کے بغیر افطار نہ کرے۔ چنانچہ ایک آدمی آتا، آپ کے سامنے اجازت دیتا ہے، آپ اس کی اجازت دیتے وہ افطار کرتا۔ اور دو لڑکیوں نے یہ کہلوایا کہ یا رسول اللہ، ہمیں آپ کے پاس آتے ہوئے شرم آتی ہے، ہمیں آپ اجازت دیجیے کہ ہم یہاں افطار کر لیں۔ آپ نے کہ نہیں، ان کو میرے پاس لے کر آؤ، ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ پھر آدمی آیا کہ نہیں یا رسول اللہ، صبح سے شام ہو گئی ان کو روزہ رکھے ہوئے، آپ ان کو اجازت دیجیے کہ وہ افطار کر لیں۔ فرمایا کہ نہیں، ان کو یہاں لے کر آؤ۔ چنانچہ انہیں زبردستی لایا گیا، روایت میں۔ پھر آپ نے پیالہ منگوایا ہے، فرمایا کہ اس پیالے میں قے کرو۔ تو وہ پیالہ کچے گوشت سے بھر گیا، تازہ گوشت۔ کچا گوشت انسان نہیں کھا سکتا، لیکن پیالے میں کچا گوشت قے میں نکلا۔ دوسری سے کہا کہ تم یہ قے کر، اس نے بھی قے کی، تو پورا پیالہ کچے گوشت سے بھر گیا، تازہ گوشت کچا۔ حالانکہ یہ بات تصور میں نہیں آ سکتی کہ ان بچیوں نے تازہ گوشت کھایا ہو، کہ تازہ گوشت تو کچا گوشت جانور کھا سکتا ہے، انسان نہیں کھا سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں ان کو قے نہ کراتا تو یہ ان کو جہنم میں لے جاتا۔
یہ دونوں جہنم میں جاتے ہیں اگر میں ان کے پیٹ سے گوشت نہیں نکلواتا عقیقے کے ذریعے. یہ بتایا ایمان. یہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو مثالیں گناہ کے لیے، جو مثالیں نیکیوں کے لیے، جو مثالیں اعمال خیر کے لیے دی گئی ہیں، وہ ساری مثالیں یقینی ہیں، خیالی نہیں ہیں. تو یہ خیالی مثال نہیں ہے کہ غیبت کرنا، بھائی کا گوشت کھانا ہے. یہ خیالی مثال نہیں ہے، یقینی مثال ہے. تو آپ نے اس کا مشاہدہ کروایا، آپ نے اس کا مشاہدہ کروایا کہ غیبت کرنے والیوں سے قے کروا کر دکھلایا کہ انہوں نے یقیناً تازہ گوشت کھایا ہے، انہوں نے صبح سحری کی ہے حلال چیز کے ساتھ، اور پھر بیٹھ کر آپس میں دونوں نے غیبتیں کی ہیں، دونوں نے بیٹھ کر غیبت کی ہے. تو میرے محترم دوستو، بات یوں ہے کہ ہمیں اپنی عبادت کو، اپنی تراویح کو، اپنے روزے کو کیا بنانا ہے؟ عبادت یا مشقت؟ عبادت بنانا ہے. کہ روزہ تو ایسا عمل ہے کہ اس کا اجر اللہ خود دے گا. باقی جتنے اعمال کے اجور ہیں وہ اللہ فرشتوں سے دلوائیں گے، ان کو یہ دے دو، ان کو یہ دے دو، ان کو یہ دے دو. باقی اعمال کے اجور حکم سے ملیں گے، باقی اعمال کے اجور حکم سے ملیں گے، اور روزے کا اجر اللہ خود دیں گے. روایت میں آنا اجزی بھی ہی کہ میں اس کو اجر خود دوں گا. میں نے کہا نہیں، اجزی بھی ہی نہیں ہے، اجزا بھی ہی ہے. اجزا بھی ہی کہ سارے اعمال کا تو میں بندے کو اجر دوں گا، اور روزے کا کہ میں خود اس کا ہو جاؤں گا. جی ہاں، نماز کے بدلے میں تو کیا ملے گا؟ اجر ملے گا. جی ہاں، اور روزے کے اور روزے کے بدلے میں کہ روزے کے بدلے میں اللہ خود ملیں گے. ایک بادشاہ نے اپنا خزانہ کھولا کہ جس کو جو لینا ہے لے لو. تو سب نے سونا، چاندی، جواہرات، دینار، درہم سب لے لیے. ایک آدمی ایک طرف کھڑا ہوا کہ جی کیا چاہیے؟ کہ نہیں مجھے کچھ نہیں. کہ نہیں کچھ تو لے لے. کہ نہیں مجھے تو آپ کی ضرورت ہے، میں آپ کو چاہتا ہوں. کہ اس کے لیے کیا کمی ہے؟ من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو جاوے کہ اللہ اس کا ہو جاوے. تو بات دوستوں بزرگوں یوں ہے، ورنہ ساری عبادتیں اب عادت بن گئی ہیں. کیا بن گئی ہیں؟ عادت. کہ روزہ کی عادت ہے، تراویح کی اس کی عادت ہے. تو عادت جو ہے غفلت پیدا کرتی ہے، اور عبادت ذاکر بناتی ہے. عبادت ذاکر بناتی ہے اور عادت غافل بنا دیتی ہے. یہ عبادت ذاکر بناوے اور عادت کہ عادت تو غفلت پیدا کرتی ہے. کہ یہ روزہ رکھ رہا ہے بطور عادت کے، یہ نماز پڑھ رہا ہے بطور عادت کے. اس لیے میرے محترم دوستوں، ہمیں اس روزے کو ایمان پر لانا ہے. روزے کو ایمان پر لانا ہے کہ سب سے زیادہ اس بات کی فکر کیجو کہ صرف کھانے پینے سے باز رہنا روزہ نہیں ہے. یہ تو روزے کا ظاہر ہے کہ باطن کیا ہے اس کا. کہ اس کا باطن یہ ہے کہ جیسے ایک شخص نے نماز کی نیت باندھ لی، نماز کی نیت باندھ لی کہ اب سلام پھرنے تک کچھ نہیں کر سکتا. کہ ہر عمل کا ایک ابتدا ہے، ایک اس کا منتہا ہے. کہ جس طرح نماز کی ابتدا اور اس کا منتہا ہے، کہ اس طرح روزے کی ابتدا اور اس کا منتہا ہے. روزے کی ایک ابتدا ہے، ایک اس کا منتہا ہے. کہ اپنے عمل کو سنوارو شروع سے آخر تک. اتم الصیام الی اللیل، کہ اپنے روزے کو پورا کرو.
پورا کرنے کا مطلب ہے کہ کھانے پینے سے باز رہنا، یہ روزے کا ظاہر ہے کہ روزے کا باطن سوچو کیا ہے. تو لوگ روزے کے ساتھ غیبت بھی کر لیں، حالانکہ غیبت کرنا کہ یقینی بات ہے کہ یہ اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہے. اب پوچھو گا مفتی صاحب سے کہ میں ایک بوٹی کھا سکتا ہوں گوشت کی کہ نہیں کھا سکتے، روزہ ٹوٹ جائے گا. کیا آدھی بوٹی کیا روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں لیکن مجھے حیرت ہے کہ لوگ غیبت کر لیتے ہیں. دنیا میں شاید کوئی حیوان ایسا ہو، بلکہ یقینی بات ہے یہ کہ انسان سے زیادہ گوشت دنیا میں کسی چیز کا نہیں کھایا جاتا. سب سے زیادہ گوشت انسان کا کھایا جاتا ہے، سب سے زیادہ گوشت کس کا؟ انسان کا، غیبت کے راستے سے. سب سے زیادہ گوشت جو دنیا میں کوئی جانور ایسا نہیں جس کا گوشت انسان سے زیادہ کھایا جاتا ہو. سب سے زیادہ گوشت انسان کا کھایا جاتا ہے. کہیں کے راستے؟ غیبت کے راستے سے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، دیکھو یہ مہینہ عبادت کا، دعوت کا، سمجھتے تھے کہ اس مہینے کا اثر اس مہینے کا اثر 11 مہینوں پر پڑے گا. جس چیز کو تم سنوارنا چاہو، بنانا چاہو، سمجھتے تھے جس چیز میں تم ترقی چاہو اس کو اس مہینے میں زیادہ کرو، اس کو اس مہینے میں زیادہ کرو. کیونکہ رمضان کا مہینہ باقی 11 مہینوں میں ترقی دینے کے لیے آتا ہے. جو اس مہینے میں غافل ہے وہ 11 مہینوں میں ذاکر نہیں ہو سکتا. پکی بات ہے، کیونکہ جو اللہ کی رحمت خاصہ کے متوجہ ہونے کے وقت اس سے مستغنی ہو کہ اللہ تو بہت زیادہ مستغنی ہے. جو اللہ کی رحمت کے متوجہ ہونے کے وقت غافل ہو تو اللہ تو بہت مستغنی ہے، تجھے کیا پرواہ ہے. اس لیے رمضان کا مہینہ کہ 11 مہینوں کے اندر ترقی کرنے کے لیے ہے. 11 مہینوں میں ترقی کرنے کے لیے کہ ہمیں اس مہینے میں 2 چیزوں میں ترقی کرنی ہے، دعوت اور عبادت. دعوت اور عبادت، ہاں کہ یہ مہینہ دعوت کے لیے سب سے موزوں ہے. یہ مہینہ دعوت کے لیے سب سے زیادہ موزوں. رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. میں تو کہا کرتا ہوں کہ جو ہر سال 4 مہینے لگا میں وہ یہ 4 مہینے طے کرنے، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. کہ اس میں روزہ بھی ہے، اس میں نماز بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں قرآن بھی ہے، اس میں حج بھی ہے. جی ہاں، سارے فرائض. جی ہاں، نماز بھی اس میں، روزہ بھی اس میں، زکوٰۃ بھی اس میں، حج بھی اس میں، قرآن بھی اس میں، سب کچھ اس میں جمع ہو گیا. سب کچھ اس میں جمع ہو گیا. ان 4 مہینوں کو تو فارغ کر دینا چاہیے. ہاں، اور رمضان کا مہینہ کہ رمضان کے مہینے میں تو دنیا کا کوئی کام کرنا بڑی بےغیرتی کی بات ہے. کہیں گی بےغیرتی کی بات ہے. ہاں، 11 مہینے کمائی دنیا کہ رمضان کا مہینہ خرچ کرنے کا اور عبادت کا ہے. 11 مہینے بہت ہے کمانے کے لیے. ہاں، تو لوگ کمائی کے نقشوں کی وجہ سے عبادت کو بگاڑتے ہیں. اس کو عبادت کو بگاڑتے ہیں کہیں کے لیے؟ کمائی کے نقشوں کے لیے. تراویح کو ناقص کرتے ہیں تجارت کے لیے. ہاں، یہ ایک نئی چیز چلی ہے.
کہ 4 دن میں قرآن ختم کر لو، 8 دن میں قرآن ختم کر لو، 10 دن میں قرآن ختم کر لو، تاکہ تم تراویح سے آزاد ہو جاؤ، تمہارا قرآن ختم ہو گیا. حالانکہ تراویح اصل ہے، تراویح اصل ہے. تراویح کا پورا کرنا، پورے رمضان تراویح کا پورا کرنا قرآن کے پورا کرنے سے زیادہ ضروری ہے. جی ہاں، سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ ہے. جی ہاں، اور لوگ قرآن پورا کرتے ہیں، تراویح نہیں پوری کرتے. تو قرآن پورا ہونا چاہیے. تو 10 دن میں قرآن پڑھیں، 3 دن میں قرآن پڑھیں، بیٹھ کر سہارے سے، تھکان سے، جس طرح بھی ہو کہ ایک قرآن تو پورا ہو جائے تاکہ ہم تراویح سے آزاد ہو جائیں. ہاں، یہ غلط طریقہ امت میں پھیل چکا ہے. یہ غلط طریقہ امت میں پھیل چکا. تو بہت بڑا طبقہ ہے جو تراویح کو چھوڑ دیتا ہے اس لیے کہ ان کا قرآن ختم ہو گیا، ان کا قرآن ختم ہو گیا. وہ سمجھتے ہیں کہ تراویح قرآن ختم کرنے کے لیے ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن تراویح کے لیے ہے. قرآن کے لیے ہے. جی ہاں، تلاوت نماز کے لیے ہے، تلاوت کے لیے ہے، نماز کے لیے قرآن ہے. ہاں، اصولی بات ہے یہ کہ نماز کے لیے قرآن ہے، نماز اصل ہے. کہ اگر آپ کو سفر کرنا ہے تو آپ کریں، جہاں آپ جانیں گے وہاں آپ کو تراویح ملے گی. کہ قرآن اس سے ناقص نہیں ہوتا. اچھا اس کو کہ قرآن اس سے ناقص نہیں، سنو دھیان سے ادھر دیکھو، کہ قرآن اس سے ناقص نہیں ہوتا کہ میں نے 2 سپارے نہیں سنے. کہ قرآن تو اس سے ناقص ہوتا ہے کہ یہ جلدی پڑھنے کی وجہ سے اس کے الفاظ کو کھاوے. اس کی بڑی سخت وجہیں ہیں. یہ قرآن کے ترتیل کا حکم ہے. ورتل القرآن ترتیلا، نبی کو کہا میں نبی جی ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. تو لوگ بیچارے اس میں کہ مجھے تو بمبئی جانا ہے تجارت کے لیے فلاں تاریخ میں، اور قرآن کا کیا ہوگا کہ چلو 10 دن میں ختم کرو، 3 دن میں ختم کرو. ہاں، کیونکہ میں اگر چلا گیا تو میرا قرآن ناقص ہو جائے گا. کہ قرآن تیرا ناقص ہو گیا باعتبار قرات کے، باعتبار تلاوت کے. قرآن اس طرح ناقص ہوتا ہے، اس کو ناقص نہیں کہتے کہ تم نے 2 سپارے نہیں سنے. کہ قرآن کا نقصان یہ ہے کہ اس کو بگاڑا جاوے جلدی کے چکر میں. ہاں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سنت پر آؤ، ورنہ لوگ عبادات کو لے جا رہے ہیں اپنی دنیا پر، اپنی سہولت پر. کہ جب ان کی عبادات ان کی دنیا کے تابع ہو جائیں گی تو اللہ رب العزت ان کی دنیا کی برکتیں ختم کر دیں گے. دنیا کی برکتیں ختم اور تنگیاں پیدا ہوں گی. کیا پیدا ہوں گی؟ تنگیاں پیدا ہوں گی. یہ ضروری بات ہے کہ اپنے روزے کو، اپنی تراویح کو، اپنی عبادات کو سنوارو. یہ مہینہ عبادت کا، دعوت کا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ عبادت کا اور آرام کا ہے. ایسا نہیں ہے. کھانے کا، پینے کا اور آرام کا مہینہ سمجھتے ہیں اس کو، حالانکہ یہ دعوت اور عبادت کا مہینہ ہے. بڑے بڑے غزوات رمضان میں ہوئے، بڑے بڑے غزوات رمضان میں ہوئے. یہ نہیں کہ بھائی رمضان میں روزے رکھنے ہیں بعد میں نکلیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نقل و حرکت پر ڈالا تھا. اس پر نقل و حرکت، تو رمضان میں بھی نقل و حرکت جاری رہی. کیونکہ رمضان کے لیے ہے کہ رمضان کی نقل و حرکت تو فرائض کو زندہ کرنے کے لیے ہے. کہ نکلو تم رمضان میں، کہ کہیں کے لیے کہ تاکہ روزہ بھی زندہ ہو، قرآن بھی زندہ ہو. جو لوگ نکلنے کا مقصد نہیں جانیں گے وہ رمضان میں نکلنا پسند نہیں کریں گے. کہ نکلنے کا مقصد تو یہ ہے کہ فرائض زندہ ہوں.
کہ نکلے رمضان میں تاکہ تراویح زندہ ہو، روزہ زندہ ہو. ایک جماعت رمضان میں گئی ایک علاقے میں، تو دوپہر کو علاقے والے کھانا بنا کے لے آئے دوپہر کے کھانے میں. تو جماعت نے کہا کہ رمضان آیا ہوا ہے، رمضان. تو وہ یہ سمجھے مقامی لوگ کہ رمضان ان کے امیر کا ہے، ان کے ساتھی کا نام ہے. اتنی جہالت امت میں. اور یہ اس علاقے کی بات ہے جہاں بہت کام ہے، تو بڑا مرکز ہے، بڑا کام ہے. جی ہاں، اور بالکل وہی مرکز سے کچھ فاصلے پر شہر سے ایک طرف جماعت نکلی رمضان میں، تو وہ کھانا لیا بنا کے کہ جماعت آئی ہے کھانا کھلاؤ. ان نے کہا رمضان ہے. یہ کیا رمضان؟ مولانا فرماتے تھے کہ اس نقل و حرکت سے فرائض زندہ کرنے ہیں. فرائض کے لیے نقل و حرکت کو چھوڑا نہیں جائے گا. فرائض کے لیے نقل و حرکت کو چھوڑا نہیں جائے گا. ہاں روزہ چھوڑ سکتے ہیں. سنو کہ مسافر ہے، سفر کر رہا ہے رمضان میں، اور صحابہ کرام کے بارے میں حضرت نے جو خط لکھا کام کرنے والوں کو، اس میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام رمضان میں بھی نقل و حرکت کرتے تھے. اگر ضرورت محسوس کرتے تھے تو روزہ کھول لیا کرتے تھے، مگر نقل و حرکت میں کمی نہیں آنے دیتے تھے. نقل و حرکت میں کمی نہیں آنے دیتے. اگر ضرورت محسوس کرتے تو روزہ کھول دیتے. ایک سفر میں صحابہ نے روزے رکھے، بعض نے رکھے، بعض نے نہیں رکھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ، ان دونوں کا روزہ تھا اور کسی کا روزہ نہیں تھا. اور کسی کا روزہ نہیں تھا. سفر میں دیکھ کہ سفر میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، بعد میں قضا کرے. جی ہاں، عبداللہ بن رواحہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو کا روزہ تھا، باقی کسی کا روزہ نہیں تھا. جی ہاں. تو جب صحابہ جا کے اترے تو جن کا روزہ تھا وہ تو جا کے بیچارے پیاس میں، بھوک میں، ضعف میں لیٹ گئے. تو جن کا روزہ نہیں تھا کہ جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے سارے جانوروں کو پانی پلایا، چارہ کھلایا، اور روزے داروں کے آرام کا، راحت کا انتظام کیا، خیمے لگائے. تو آپ نے فرمایا کہ آج روزہ کھولنے والے اللہ کے راستے میں خدمت کی وجہ سے روزہ رکھنے والوں سے اجر میں آگے بڑھ گئے. کن سے آگے بڑھ گئے؟ روزہ رکھنے والوں سے. کیوں؟ کہ انہوں نے دو اجر پائے، دعوت کا اور خدمت کا. جی ہاں. روایت میں ہے کہ صحابہ کی دونوں قسمیں تھیں. ایک ہی جماعت میں بعض کا روزہ تھا، بعض کا روزہ نہیں تھا. مگر یہ نہیں کہ رمضان کے بعد نکلیں گے، کیونکہ روزہ رکھنا ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے ساتھ روزے کے فضائل الگ بیان کیے. دیکھو سنو، ایک یاد رکھنا عبادات کے فضائل، اور ایک یاد رکھو عبادات کے فضائل دعوت کے ساتھ. عبادت کے فضائل دعوت کے ساتھ. یا عبادت کی کیا فضیلت ہے خروج کے ساتھ. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں جو عبادت کی جاوے اس کا مقام کی عبادت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. آپ اندازہ کریں، جمعہ کا دن صبح جماعت تیار کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں آپ کو بتاؤں کہ عبادت کی وجہ سے خروج میں اگر تاخیر ہوگی تو کتنی بڑی فضیلت ہاتھ سے نکل جائے گی. سنو دھیان سے، اگر عبادت کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کی تو کتنی بڑی فضیلت ہاتھ سے نکل جائے گی. اس کو دھیان سے سننا.
عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبح ایک جماعت میں جوڑا گیا اور جماعت روانہ ہو گئی. عبداللہ بن رواحہ ٹھہر گئے. آپ ہمارے عبداللہ تم گئے نہیں صبح جماعت میں؟ کیا یا رسول اللہ میرا ارادہ جانے کا تھا مگر میں اس لیے ٹھہر گیا کہ آپ کی جمعہ کی نماز آپ کی مسجد میں آپ کا خطبہ سنوں گا, آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا, اور آپ کی مسجد نماز باقی مساجد سے زیادہ افضل ہے. جی ہاں صحیح روایت ہے. صلاۃ فی مسجد ھذا افضل من 1000 صلاۃ فیما سوا الا المسجد الحرام. کہ میں اسے ٹھہر گیا کہ آپ کی مسجد میں نماز پڑھوں گا, آپ کا خطبہ سنوں گا. جماعت تو یہ گئی ہے صبح سے شام دوپہر تک کی بات ہے, جا کے مل جاؤں گا جماعت کے ساتھ. اچھا اپنے ساتھ یہ کرتے ہیں نا, کیا تم چلو ہم آ رہے ہیں نہیں, انہیں خبر نہیں کہ وہ ذرا سا پیچھے رہ جانے سے کتنا پیچھے رہ گئے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اپنے شادی کے یا اپنی ضرورت کے یا اپنی خدا نہ کرے کسی خواہش کے وجہ سے نہیں پیچھے رہے, بلکہ عبادت کے لیے پیچھے رہ گئے. یہ کے لیے ہاں عبادت کے لیے کہ میں تو جمعہ کی نماز اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھ کے آؤں گا تاکہ مجھے یہاں کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے, آپ کی جمعہ کی نماز کی اور اللہ کے راستے کی بھی فضیلت حاصل ہو جائے. اس کے لیے تاخیر کی نکلنے میں. تو آپ ہمارے عبداللہ بن رواحہ تمہیں معلوم ہے وہ لوگ کتنے آگے بڑھ گئے؟ عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ معلوم ہے, وہ صبح گئے ہیں میں دوپہر کو پہنچ جاؤں گا. روایت میں صبح سے دوپہر تک کی بات ہے. تو میں عبداللہ بن رواحہ صبح نکلنے والی جماعت تم سے 500 سال آگے بڑھ گئی ہے. کتنے سال؟ 500 سال آگے. عبداللہ بن رواحہ ایک روایت میں ہے کہ تمہارے اور تمہاری جماعت کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا جتنا مشرق مغرب کے درمیان ہے. کتنا فاصلہ ہو گیا؟ جتنا مشرق مغرب کے درمیان فاصلہ ہے. ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن رواحہ اگر ساری زمین کے اوپر نیچے جتنا مال ہے وہ سب کا سب تم خیر کی راہ میں خرچ کرو, اس میں خیر کی راہ میں خیر کے کاموں میں خرچ کرو, ساری دنیا کا مال تمہارا ہو جائے تو تم سارے مال کو خیر کی راہ میں خرچ کرو اخلاص کے ساتھ. جی ہاں, تو تم صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے. یہ ہماری ایسا فرماتے تھے کہ اللہ کے قرب کا اور ترقی کا اتنا یعنی تیز رفتاری کا راستہ ہے یہ. کہ ایک جانے ہائی وے سے, ہاں, اور ایک جانے چھوٹے راستے سے, گاؤں گاؤں. تو یہ کہیں کہ وہ جلدی پہنچ جائیں گے. یہ کہاں سے آئے؟ کہ امریک روڈ سے آئے, باہر سے جلدی پہنچ گئے. کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت عبادات میں زیادہ ترقی دینے والی ہے. اس لیے مولانا صاحب فرماتے تھے کہ جس چیز میں تم ترقی چاہو, جس چیز میں تم لوگ ترقی چاہو اس کو اس مہینے میں زیادہ کرو. تلاوت میں, عبادت میں, نمازوں میں, ذکر میں, تہجد میں, اور پھر دونوں طرف سے مدد ملی ہوئی ہے کہ شیاطین قید کر دیے گئے. جی ہاں, شیاطین قید کر دیے گئے. جتنے بڑے بڑے شیاطین ہیں خاص طور پر ان سب کو قید کر دیا گیا کہ شیاطین تو یوں قید ہو گئے اور نفس جو ہے وہ مارا گیا خواہش کے دبنے سے نفس دب جاتا ہے. کہ بہترین موقع ہے تیرے لیے. تو یہ کہ سب سے بڑا غافل ہے وہ شخص جو رمضان کے مہینے کو
دعوت عبادت کے لیے غنیمت نہ سمجھے، سب سے زیادہ محروم، ہاں سب سے بڑی محرومی ہے یہ کہ یہ رمضان کے مہینے کو دعوت عبادت کے لیے غنیمت نہ جانے، وہ سب سے بڑا محروم ہے. کیونکہ اس سے بڑا محروم کون ہوگا کہ جس کی محرومی پر جبرائیل بددعا کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی آمین کہہ رہے ہیں. جی ہاں، اسی پر ہے وہ آمین اور دعا، اس کی جبرائیل علیہ السلام جو بددعا کر رہے ہیں. جی ہاں، کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ شخص کہ جس سے یہ مہینہ گزر جاوے اور اس کی مغفرت نہ ہو، اور جس کو بڑھاپے میں والدین ملے اور وہ اپنی مغفرت ان کی خدمت سے نہ کرا سکے، وہ کیا ہو گیا؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ ہمت پر چڑھتے ہوئے آمین آمین کہہ رہے ہیں اور لوگ آپ کی آمین تو سن رہے ہیں اور بددعا دعا آپ کو سننے میں نہیں آ رہی. اور صاحب نے کیا کہ یا رسول اللہ آپ آمین کس کی دعا پہ کہہ رہے تھے؟ ہم نے تو آپ کو کبھی ایسا کرتے ہوئے سنا نہیں کہ ہاں بددعا جبرائیل کر رہے تھے اور آمین لو سنو کہ سارے ملائک میں سب سے افضل امین جبرائیل وہ بددعا کریں اور آمین کون کہے؟ جی ہاں، کہ ساری مخلوق کا سب سے بہتر آدمی آمین کہے. بتاؤ اس بددعا کی قبولیت میں کوئی کمی ہے کہ اس سے زیادہ کون محروم ہوگا کہ جو اس مہینے کو غفلت سے گزار دے؟ اس لیے میرے دوست بزرگوں دعوت عبادت کو جمع کرو. مولانا ایسا فرماتے تھے کہ دعوت عبادت کو جو جمع کرے گا اللہ اس کے لیے نظام عالم کو مسخر کریں گے. جی ہاں، تفسیر عالم کا نسخہ ہے یہ کام، لیکن تفسیر عالم اس پر ہے کہ دعوت عبادت کو جمع کرو. اور قرآن کی بات بھی یہ ہے کہ جو دعوت اور عبادت کو جمع کریں گے ان کا دین سب سے اچھا ہوگا. ان کا دین سب سے اچھا دین کس کا ہے؟ جی ہاں، قرآن کا یہ چیلنج ہے. جی ہاں، قرآن کی بات ہے اور بڑے اچھے انداز سے بیان کیا. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا، کہ اس سے اچھا دین کسی کا نہیں ہو سکتا. سنو دھیان سے، لوگ پوچھتے نا کہ دین تو ہے تبلیغ سے کیا ہوگا؟ کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تبلیغ سے تیرا دین سب سے اچھا ہو جائے گا. یہ قرآن کہہ رہا، تو قرآن صاف کہہ رہا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، کہ اس سے اچھا دین کسی کا ہو نہیں سکتا جو دعوت اور عمل کو جمع کر لے. یہ قرآن کی بات ہے. جی ہاں، قرآن کا سوال ہے یہ. اس سے اچھا دین ہو، اس سے اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے؟ یہ اس طرح ترجمہ ہے. یہ کیا کر لے؟ دعوت اور عبادت کو جمع کر لے. جی ہاں، قرآن اسی طرح ہے. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں استفہام انکاری ہے. کیا استفہام انکاری؟ علماء جانتے ہیں کہ استفہام انکاری جو ہے وہ تاکید کا اور تو تاکید کا فائدہ دیتا ہے. اس کا فائدہ دیتا ہے تاکید کا. یہاں استفہام انکاری ہے. جی ہاں، استفہام انکاری ہے. من احسن قولا ممن دعا الى الله، کہ اس سے اچھا دین کسی کا نہیں ہوگا. کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ سوال کر رہا ہے بندوں سے کہ یہ کیا کر لیں کہ دعوت اور عبادت کو جمع کر لیں. ان سے اچھا دین کسی کا نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے محترم دوستو ہمیں اس محنت میں اس مہینے میں خاص طور پر دعوت عبادت کو جمع کرنا ہے. خوب اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے کے فضائل دیکھو. اتنے صحابہ ہیں جن کی شہادت روزے کی حالت میں ہوئی. صحابی پوچھ رہے ہیں کہ دیکھو کہ لوگوں نے اصرار کر لیا ہے. اور
زخموں سے چور پڑے ہوئے کہ دیکھو پوچھو لوگوں نے سر کر لیا کہ نہیں بھی نہیں کیا. پھر آخری پانی لاؤں کہ ہاں لاؤ پانی. تو پانی آیا, پانی دھار میں لے کر آیا پانی پلانے کے لیے, افطار کے لیے. تو وہ غروب سے پہلے ہی جان نکل گئی, غروب سے پہلے افطار کی حالت میں, روزے کی حالت میں. تو یہ کہیں کہ ان کا اجر مسلسل ہو گیا, کہ جو عمل کرتا ہو گیا ہے اس کا عمل اس کے عمل کا اجر مسلسل ہے. جی ہاں, تو اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے ساتھ عبادات کا مقام کی عبادات کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. دیکھو فضائل. بھائی دوستو بزرگوں عزیزو, ہمارا نکلنا جو ہے نا وہ اپنی دنیا کو سامنے رکھ کر ہے کہ مجھے کب نکلنا چاہیے. میری دکان, میرا کارخانہ, میری بیوی, میرے رشتے دار, میرا اپنا دنیاوی نظام مجھے کب نکلنے کی اجازت دیتا ہے. اگر یہ مزاج بن گیا نا تو پھر تبلیغ ایک پروگرام ہوگا, ایک تنظیم ہوگی, کیونکہ تنظیمیں چلتی ہیں دنیا کو سامنے رکھ کر, دعوت چلتی ہے, عبادت اور دعوت چلتی ہے مجاہدے کو سامنے رکھ کر, دین کے تقاضوں کے سامنے رکھ کے چلتے. تو یہ بہترین موقع ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا کہ رمضان میں دعوت کو, عبادت کو جمع کرو, کہ جس چیز کو تم زیادہ جس چیز میں ترقی چاہو اس کو اس مہینے میں زیادہ کرو. اور تو نقل و حرکت تو اس رمضان کے مہینے میں زیادہ چاہتے ہیں تاکہ قرآن, نماز, روزہ زندہ ہو. ہم نے حافظ صاحب کہنے لگے کہ وقت مجھے لگانا ہے مگر رمضان میں نہیں نکل سکتا. کہ کیوں؟ کہ مجھے قرآن سنانا ہے. حافظ صاحب کیا کہنے لگے کہ مجھے قرآن سنانا ہے. میں نے کہا میں تمہیں قرآن سنانے کے لیے نکالنا چاہ رہا ہوں. ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ تم قرآن سناؤ نکل کے. کیا کرو کہ قرآن سناؤ نکل کے. جی ہاں, ایسے علاقوں میں حفاظ نے جا کے تراویح پڑھائی جہاں لوگ تراویح کو جانتے نہیں تھے کہ یہ کیا چیز ہے. جی ہاں, اللہ کا فضل ہے کہ کام کر کے حافظوں کی نقل و حرکت سے بہت سی جگہ تراویح زندہ ہوگی, بہت سی مساجد میں. بہت سی جگہ تراویح زندہ ہوگی. تو ہم نے کہا حافظ صاحب سے کہ ہاں آپ کو تراویح سنانی ہے کہ جو وقت اگر آ گیا اس کو اپنی مسجد میں اپنی جگہ امام بنا دو اور تم نکل جاؤ. یہ معمول تھا حضرت کا کہ جو وقت اگر آتے تھے ان سے اعتکاف کرواتے اور جن کا وقت باقی ہوتا ان کو رمضان کے مہینے میں نکالتے. حضرت فرماتے تھے کہ صحابہ کرام کی ترتیب یہ تھی کہ وہ رمضان کی تنہائی کو قربان کرتے تھے دعوت کے لیے. رمضان کی تنہائی کو قربان کرتے تھے دعوت کے لیے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزوں, اس کے لیے ارادے فرماؤ, نیتیں فرماؤ کہ انشاءاللہ ہمیں اس مہینے میں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے تاکہ دعوت اور عبادت کو جمع کریں تو عبادات میں خود بھی ترقی کریں اور عبادات امت میں زندہ ہوں, کیونکہ دعوت فرائض کو زندہ کرنے کے لیے ہے. اس کے لیے ہمت فرماؤ, قدم اٹھاؤ جلدی جلدی. جی بھائی کرے رضا اللہ آسان فرمائے. اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کر کے بولے. افراد بھی بتائیں, جماعت بھی بتائیں. کیا بات ہو گئی؟ ارے کرو ارادہ. یہ بیٹھے تو ہیں دلی والے کھڑے ہو. ہمیں کر لے, ہمت کرے, اللہ آسان فرمائے. جماعت بولے, افراد بھی بولے.
لکھتے کیوں نہیں؟ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس اور ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔